رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بھیجی ہوئی امانت کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بڑے ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سامنے کھسک کر بیٹھ جائیں تاکہ مجھے بولنے میں بھی دلچسپی ہو اور آپ کو سننے میں بھی دلچسپی ہو۔ ٹیک لے کر بیٹھنے سے عموماً نیند آ جایا کرتی ہے، لہٰذا اگر ٹیک چھوڑ کر بیٹھیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جزاکم اللہ۔ حضرات، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے میں نے جو ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، فتنوں کے دور میں استقامت کیسے۔ اصل میں اس ٹاپک کے انتخاب کا مقصود کیا ہے، اسی موضوع کو انتخاب کیوں کیا گیا؟ دراصل ہم جس نازک زمانے سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی پرفتن دور ہے۔ ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہے، کہیں فتنہ برہنگی ہے تو کہیں فتنہ بے پردگی ہے، کہیں علم حدیث کے حوالے سے فتنہ انکار حدیث ہے تو کہیں فرقوں کے حوالے سے فتنہ خارجیت و فتنہ رافضیت ہے، اور اس سے بڑھ کر آج جو کچھ ہندوستان کے حالات ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح قانون لا کر مسلمانوں کا عرصہ حیات اس ملک میں، ہمارے اس ہندوستان میں مسلمانوں پر تنگ کر دیا گیا ہے۔ حضرات، اس قانون کے نتیجے میں اگر آپ کی نظر اخبارات کی دنیا پر ہو تو اس فتنے کے نتیجے میں یا اس کالے قانون کے نتیجے میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے NRC اور CAA سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کالے قانون سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کا دامن تک چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان کی شناخت بتانے کے بجائے وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم ہندوانہ شناخت بتائیں گے۔ اب اس تناظر میں آپ ذرا سوچیں یہ ٹاپک اور یہ عنوان کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ مسلمان فتنوں کے دور میں دین پر استقامت اختیار کرے، چاہے فتنے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کیسے ہی مخالف سمتوں سے ہوائیں چلنے والی کیوں نہ ہو، ایسی مخالف سمتوں سے ہوائیں چلنے والی جہاں ہو وہاں پر اپنے آپ کو دین کے معاملے میں سینہ سپر ہو کر کھڑے جانا یہ وقت کا بہت ہی اہم تقاضا ہے۔ حضرات، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے بس احادیث کے 2 حوالے رکھوں گا کہ جہاں پر فتنے رونما ہوتے ہیں اور بندہ رب العالمین کی بندگی پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید پر ڈٹ جاتا ہے، اسلام کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتا، ایسی بندگی، ایسی عبادت، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری، ایسی خلوص و للہیت، ایسی تقوی گزاری، اس کا رب العالمین کے نزدیک کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرنا چاہوں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی۔ فتنوں کے زمانے میں عبادت پر استقامت اختیار کرنا، عبادت پر ڈٹ جانا، مسلسل بندگی کے کام کو انجام دیتے رہنا، یہ ایسے ہی ہے، اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ ثواب مکۃ المکرمہ سے لے کر میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے زمانے میں جتنا ثواب ایک شخص کو مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینۃ المنورہ پہنچنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا جتنا اجر و ثواب ہو سکتا تھا، اتنا ہی اجر و ثواب اس بندے کو ملے گا جو بندہ کے فتنوں کے دور میں دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، دین پر ڈٹ جاتا ہے۔ ہجرت کا کتنا ثواب ہے، ہجرت کا کتنا اجر ملے گا۔ ایک روایت آتی ہے، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ میں اور میرا ایک دوست تھا یمن سے، ہم ہجرت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ مدینۃ المنورہ میں ہم دونوں ساتھ ساتھ زندگی گزارنے لگے، لیکن میرے دوست کے ساتھ ہوا ایسے کہ مدینہ کی آب و ہوا اس کو راس نہ آئی، مدینہ کی فضا اس کو جم نہ سکی، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری نے اتنا شدت اختیار کیا، بیماری ایسی طول پکڑ لی اور بیماری اس کے لیے ایسی ناقابل برداشت ہو گئی کہ میرے اس دوست نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی انگلیوں کو کاٹ دیا، کہ جس کی وجہ سے خون بہہ بہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دوست مجھے خواب میں نظر آ رہا ہے، جو بہترین سے بہترین اور خوبصورت شکل و سیرت میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی اچھی حالت میں اس کو رکھا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا جسم تو صحیح سلامت نظر آ رہا ہے، لیکن تمہارے اس ہاتھ کو کیا ہوا؟ وہ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا لن نصلح منک ما افسدت، ہم اس ہاتھ کو درست نہیں کریں گے جس ہاتھ کو تو نے خود اپنے طور پر بگاڑ رکھا ہے، جس ہاتھ کو تو نے اپنے طور پر زخم دے رکھا ہے، جس ہاتھ کو تو نے اپنے طور پر کاٹ لیا ہے، ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم اس کو درست نہیں کریں گے۔ میں بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ سنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اس کے ہاتھ کو بھی بخش دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرمایا۔ حضرات سوال یہ ہے، آپ ذرا یہاں پر ٹھہر کر سوچیں، انسان کی خودکشی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انسان کی خودکشی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو ذبح کر لے، اپنے آپ کو تکلیف دے لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو قتل کیا، اور کس سے؟ چاقو سے قتل کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم میں وہی چاقو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اسی چاقو کے ذریعے اس کو عذاب ایک لمبی مدت تک کے لیے عذاب دیا جائے گا۔ جہنم میں پہنچنے کے بعد وہی عذاب سے اس کو دوچار کیا جائے گا جو عذاب کے اس دنیا میں اپنے آپ کو دیتا رہا۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں جس انسان نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اپنی جان لے لی، اور جہنم میں اس کو وہی عذاب دیا جائے گا کہ گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا، جہنم میں تڑپتا رہے گا، بلکتا رہے گا، اور طویل مدت تک یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس شخص نے اپنے آپ کو دیوار پر سے گرا کر یا پہاڑ کی اونچائی پر سے گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تو جہنم میں بھی اس کو اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی کا اتنا بڑا انجام ہے، اتنا بھیانک انجام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں تکلیف دے کر موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے، اسی کو ذریعہ بنا کر اللہ رب العالمین جہنم میں اس کو داخل کر دیتے ہیں، اور وہی اس کے عذاب کا سلسلہ بنتا جاتا ہے۔ اور یہ صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چاقو سے اپنے ہاتھ کو انہوں نے کاٹ لیا تھا، اور کاٹنے کے بعد اسی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا، وہ ہلاکت کے نظر ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ لیکن سبحان اللہ، غور فرمائیں کہ ہجرت جیسے مقدس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مغفرت فرما دی، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا۔ ہجرت کا اتنا بڑا ثواب ہے، ہجرت کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ خودکشی جیسا بڑے سے بڑا جرم بھی اللہ رب العالمین اس کی برکت کی وجہ سے، اس کے اجر کی وجہ سے، اس کے ثواب کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ بات کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بات یہ کہنا چاہتا ہوں فتنوں کے دور میں اگر بندہ بندگی پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا اجر و ثواب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔
اور دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان من ورائکم ایاما، صحابہ کرام سے مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے زمانے آنے والے ہیں، تمہارے بعد ایک ایسا وقت آنے والے ہیں، تمہارے بعد ایسے ایام آنے والے ہیں، الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں صبر کرنا، دین پر استقامت اختیار کرنا، دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، دین پر ڈٹ جانا، عبادت میں بندگی میں اپنے آپ کو جما لینا، نیک اعمال اور صالح اعمال پہ اپنے آپ کو ہمیشہ قائم رہنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے مثل القبض علی الجمر، اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا، اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا جتنا انسان کے لیے دشوار اور مشکل گزار ہے، اتنا ہی مشکل گزار فتنوں کے زمانے میں ایک بندے کا بندگی پر استقامت اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اب جو بندہ ایسے صبر آزما حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین اسلام پر ڈٹ جاتا ہے، اعمال صالحہ پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للعامل فیہن مثل اجر 50، للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا، کہ فتنوں کے اس دور میں عمل کرنے والے کے لیے 50 افراد کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، غور کرنے کی بات ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منا او منہم، اسی زمانے کے 50 افراد کے برابر اجر و ثواب ملے گا یا ہم میں سے جو 50 افراد ہیں ان کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل اجر 50 منکم، بلکہ تم میں سے 50 افراد کے اجر و ثواب کے برابر انہیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، فتنوں کے دور میں عبادت پر استقامت اختیار کرنا، بندگی پر ڈٹ جانا، اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کرنا، ایسے بندے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اجر و ثواب کے 50 صحابیوں کو ملا کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فتنوں کے دور میں جو لوگ پیدا ہوں گے عبادت پر ڈٹ جائیں گے، بندگی کے کام انجام دیں گے، ان کا رتبہ صحابہ کرام سے بڑھ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کثرت ثواب بتلانا مراد ہے، کتنا زیادہ اجر اس کو ملے گا وہ یہاں پر بتلانا مراد ہے۔ حضرات، فتنوں کے دور میں عبادت کی رب العالمین کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔ آگے چل کر جو انسان عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے، عقیدہ توحید پر استقامت اختیار کرتا ہے، مذہب اسلام پر استقامت اختیار کرتا ہے، رب العالمین کے طرف سے کیسے کیسے نوازشیں اس کو ملتی ہیں، رب العالمین کی طرف سے کیسے کیسے اس کو انعامات ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس عقیدہ توحید پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے ان پر یہ نوید مسرت لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے بدلے جو جنت کے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور جس جنت کا وعدہ رسولوں کی زبانی تمہیں دیا گیا، قرآن کی زبانی تمہیں دیا گیا، انبیاء علیہم السلام کی زبانی تمہیں دیا گیا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرشتے کہیں گے اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں پر تمہاری ہر آرزویں مکمل کی جائیں گی، وہاں پر تمہارے پوری خواہشات مکمل کیے جائیں گے، وہاں پر تمہارے تمام تمنائیں پورے کی جائیں گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم چاہو گے وہاں تمہیں دستیاب مل جائے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، وہاں پر رب العالمین تمہارا میزبان ہوگا اور تم رب العالمین کے مہمان بن کر جاؤ گے۔ حضرات، دین پر استقامت اختیار کرنا، مذہب پر استقامت اختیار کرنا، عمل صالح پر استقامت اختیار کرنا، عقیدہ توحید پر استقامت اختیار کرنا، ایسے شخص کو دنیا میں بھی جنت کی خوشخبری ہے اور آخرت میں فرشتوں کی صحبت اور معیت سے وہ ہمکنار ہوگا۔ لیکن استقامت کی وہ جھلکیاں، استقامت کے وہ مظاہر، استقامت کی وہ تصویریں کہاں گم ہو گئیں؟
جو تصویریں کہ آسمان نے ماضی میں دیکھی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا استقامت کی کیسی پیکر خاتون تھی، اور اس سے پہلے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام۔ فرعون کون تھا؟ فرعون تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جابر بادشاہ فرعون تھا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک اور خون ریز انسان فرعون تھا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ فرعون تھا، جس کا غرور یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کا گھمنڈ یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں نے اب تک میرے علاوہ تمہارا کوئی رب جانا نہیں، جس کا نشہ جس کا عہدہ اور نشہ یہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کی بادشاہت کس کی ہے، یہ مصر کا تخت و تاج کس کا ہے، یہ مصر میں بہنے والی نہریں کس کی ہے، یہ مصر کے محل کا مالک کون ہے۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ فرعون تھا، اور اس کے گھر میں پلنے والی، اس کے محل میں زندگی گزارنے والی اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام۔ ذرا دیکھیں اس کے دل میں جب اسلام کا نور داخل ہوتا ہے، توحید کا نور داخل ہوتا ہے، اسلام کی روشنی داخل ہوتی ہے، تو یہی خاتون وقت کے بڑے جابر بادشاہ سے ٹکراتی ہے اور رب العالمین کے لیے ایسی استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے جو استقامت کے مردوں کے لیے تا قیامت صبح مردوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب فرعون نے اس کو سزا دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اپنے آپ کو قائل کرانے کے لیے، اس کے مذہب سے اس کو پھیرنے کے لیے، دین اسلام کا نور اس کے سینے سے نکالنے کے لیے ایسی اذیتناک تکلیفوں سے اسے گزارا کہ سبحان اللہ، تڑپتی ہوئی دھوپ، چمکتی ہوئی دھوپ میں اس کو لا کر ڈال دیا، اس کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور بڑا پتھر لے کر اس کی آنکھ میں ڈالنے والا تھا کہ رب العالمین کی جانب سے اس کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا، جس کو دیکھ کر دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، اس دنیا میں نے فرعون کے محل کو تیرے لیے قربان کر دیا، اے اللہ اس دنیا میں نے تیرے لیے فرعون کے اس گھر کو قربان کر دیا، لہٰذا دنیا کے اس محل کے مقابلے میں آخرت میں مجھے گھر عطا فرما۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں مجھے محل عطا فرمانا۔ ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون سے نجات دلا دے، فرعون کے کردار سے نجات دلا دے، فرعون کے ظلم سے نجات دلا دے، فرعون کے لشکر سے نجات دلا دے، فرعون کے قوم سے نجات دلا دے، فرعون کے ظلم و ستم سے مجھے نجات دلا دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دلا دے۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے، پوری سلطنت اور پوری سلطنت کی طاقت ایک طرف ہے، اور یہ موحدہ خاتون، وقت کی ولیہ، وقت کی مجاہدہ اور وقت کے دین پر ثابت قدم رہنے والی یہ خاتون ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ببانگے دوہل رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کر رہی ہے، وقت کے بڑے جابر و ظالم بادشاہ سے ٹکرا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ عورت صنف نازک ہے؟ کون کہتا ہے کہ عورت صنف نازک ہے؟ ہاں ہوگی صنف نازک اس وقت جب کہ اس کے دل میں ایمان کا نور داخل نہ ہو، ہوگی اس وقت وہ صنف نازک جب کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی داخل نہ ہو، لیکن اسی خاتون کے دل میں جب ایمان کی روشنی داخل ہو جاتی ہے، یہ صنف نازک نہیں بلکہ صنف قوی بن کے ابھرتی ہے۔ حضرات سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتے خاتون کو؟ اس امت کی پہلی شہیدہ ہے جس نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی۔ یہ وہ خاتون ہے اس امت کی پہلی شہیدہ جس نے اپنے لہو سے اسلام کے درخت کو تناور درخت بنایا تھا۔ ابو جہل ظالم اٹھتا ہے اور اسلام سے پھرنے کو مطالبہ کرتا ہے، اسلام سے آپ کو ہٹانے کے لیے، اسلام سے متزلزل کرنے کے لیے، مذہب سے آپ کو متذبذب کرنے کے لیے ہر طرح کے ظلم و ستم کی روایتیں رقم کرتا ہے، اور جب اس سے دیکھا نہیں جاتا کہ یہ خاتون استقامت کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے تو نیزہ اٹھاتا ہے اور آپ کے شرمگاہ میں پیوست کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ماضی کی خواتین، یہ تھی ماضی کی خواتین، اور آج ہماری خواتین کا جائزہ لے لیجئے۔ ذرا سی کیا مصیبت آ گئی، کالا دھاگا لٹکا لیا،
ذرا سی کیا پریشانی آ گئی مزاروں کا رخ کر لیا، ذرا سی کیا مصیبت آ گئی عاملوں کا چکر کاٹ لیا، ذرا سی کیا پریشانی آ گئی قبروں کا طواف شروع کر دیا۔ ماضی کی خواتین سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت، اگر میری مائیں بہنیں اور نیچے بیٹھی ہوئی ہے اس مسجد میں تو یاد رکھے اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے توحید کی حفاظت کرے اور اپنے اسلام دین مذہب کی حفاظت کرے، اس لیے کہ تمہارے گود میں پلنے والا ہر بچہ معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، معاشرے کا ایک شخص ہوتا ہے، معاشرے کا ایک انسان ہوتا ہے، اور یہی انسان جا کر تمہارے لیے ایک قسمت کا ایک روشن تارہ طلوع کر سکتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ایسی خواتین تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ استقامت کے باب میں، دین پر ڈٹ جانے کے باب میں، دین پر ثابت قدمی رہنے کے باب میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین ایسی خواتین کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر سامنے رکھے۔ حضرات، خواتین ہی کے تعلق سے دین اسلام پر ڈٹ جانا، مذہب اسلام پر ڈٹ جانا، یہ خواتین میں سب سے پہلا ہتھیار جو شیطان استعمال کرتا ہے وہ خواتین ہی کے حوالے سے استعمال کرتا ہے۔ فتنوں کا سب سے پہلا شکار جو ہوتی ہے معاشرے کے طبقات میں وہ طبقے نسواں ہیں، طبقے خواتین ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب جزیرۃ العرب میں کبھی بت پرستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جزیرہ عرب سے بت پرستی کا خاتمہ کیا، اٹھے ہوئے بتوں کو پیارے نبی نے دفن کر دیا، پوجے جانے والے بتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیست نابود کیا۔ لیکن وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین بتوں کا طواف کرنا نہ شروع کر دے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین بتوں کی پرستش کرنا نہ شروع کر دے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب واضح طور پر یہ بتلاتا ہے کہ شرک کا جو فتنہ ہوتا ہے مردوں سے پہلے عورتوں میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عورتوں کا دل نازک ہوتا ہے، عورتوں کا سینہ نرم ہوتا ہے، اور شیطان اسی راستے سے مردوں میں بھی شرک کا فتنہ داخل کرانا چاہتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جزیرے عرب میں بھی بت پرستی نہ شروع ہو جائے، اور یہ بت پرستی کا رواج خواتین کی صفوں میں سے شروع ہو جائے گا۔ اور آپ نے وہ حدیث تو سن رکھی ہوگی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں یا اپنے بیوی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، پوچھا کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ آنکھ میں درد تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے دھاگا پہن لیا، تعویذ لٹکا لی، اور جب میں یہ دھاگا لٹکا لیتی ہوں، تعویذ لٹکا لیتی ہوں تو تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آتے ہیں، دھاگے کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کب سے آل ابن مسعود کی خواتین اور ان کے گھر والے بت پرستی اور شرک کے فتنے میں مبتلا ہونا شروع کر دیں۔ تو حضرات، اس یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ طبقے خواتین میں شرک کا فتنہ، بدعات کا فتنہ اور خرافات کا فتنہ سب سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ تو میرے ماں اور بہنوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، دنیا کا کوئی فتنہ تمہیں زیر نہ کرے، دنیا کی کوئی چمک دمک تمہیں زیر نہ کرے، دنیا کا کتنا بھی بڑا بت پرستی کا فتنہ ہو تمہیں کمزور نہ کرے۔ اپنے ایمان کی طرح، اپنے اسلام پر اس طرح ڈٹ جاؤ جس طرح کہ آسیہ ڈٹ گئی، اپنے ایمان پر اس طرح مضبوطی سے اختیار کرو جس طرح کہ سمیہ اختیار کر گئی۔ ایسے عقیدے پر ڈٹ جائیں جیسے ہمارے اسلاف اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن جميعا ڈٹا کرتے تھے۔ حضرات، ہم جب دین اسلام پر استقامت اختیار کرتے ہیں، عمل صالح پر ڈٹ جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں، توحید کی دعوت کا پرچار کرنے لگتے ہیں، ہر جگہ علم توحید کو بلند کرنے لگتے ہیں، تو دو طرح کے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہر شخص کے سامنے دو طرح کے فتنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا فتنہ ترہیب کا فتنہ، اور دوسرا فتنہ ترغیب کا فتنہ۔ ترہیب کسے کہتے ہیں؟
ڈر، خوف، لڑائیاں، مار پیٹ، دھمکیاں، گالیاں، اس طرح سے ترہیب کے ذریعے آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے سے متزلزل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ کو دھمکایا جائے گا، آپ کو مارنے کی دھمکیاں دی جائے گی، آپ کو مارا پیٹا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں حضرات، بہادر وہی ہے جو اپنے عقیدے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اپنے مذہب پر ڈٹ جائے، عمل صالح پر استقامت اختیار کرے۔ اور دوسرا جو فتنہ ہے ترغیب کا فتنہ۔ ترغیب کیا مطلب؟ ترغیب لالچ، حرص، دولت، عورت، شہرت، اس طرح کے ترغیبات کے ذریعے آپ کو عورت کے فتنے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دولت آپ کے قدموں میں رکھ کر آپ کو اپنے دین سے متزلزل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دو فتنے حائل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو فتنوں کا آپ نے مقابلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہیب کا فتنہ بھی آیا۔ آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا۔ جب دعوت توحید لے کر اٹھے، جب آپ علم اسلام کو بلند کرنے کے لیے اٹھے، آپ کو کیسے کیسے طعنے کسے گئے، کیسے کیسے القابات سے نوازا گیا۔ حرم شریف میں اوجھڑی آپ کے اوپر ڈالی گئی، طائف میں زخم دیا گیا، میدان احد میں دندان مبارک شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ تین مرتبہ کفار قریش ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے، اے ابو طالب، اپنے سمجھا لو اپنے بھائی کے بیٹے کو، یا پھر ہمارا کوئی نوجوان تم لے لو اور تمہارا یہ نوجوان ہمارے ہاتھ میں دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے چچا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے دوش ناتواں پر اتنا تو بوجھ نہ ڈالو، میرے ان کمزور کاندھوں پر اتنا وزن تو نہ ڈالو کہ میں جسے سنبھال نہ سکوں، جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے چچا ابو طالب کا ذہن اور ان کا دل و دماغ بھی اس طرف جھک رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اور اولو العزمی پر مبنی تاریخی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ کام چھوڑ دو، تب بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہیب کا فتنہ بھی آیا۔ ترہیب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اللہ کے رسول کو مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت استقامت سے کبھی آپ ذرا برابر متزلزل نہ ہوئے۔ اور جو دوسرا فتنہ ترغیب کا، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوا۔ عتبہ بن ربیعہ، اپنے نام سنا ہوگا، کفار میں سے نہایت دانشور انسان مانا جاتا تھا، بڑا عقل مند انسان مانا جاتا تھا، مفکر مانا جاتا تھا کفار قریش میں سے۔ وہ اپنی مجلس سے اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے نرم لہجے میں، پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، اے محمد، یہ کون سی دعوت لے کر آئے ہو جس دعوت کے نتیجے میں بھائی بہن کے درمیان جدائی پڑ گئی؟ ہمارے اولیاء اور ہمارے جو پیر تھے، ہمارے جو معبود تھے، ان کو تم برا بھلا کہنے لگے، خاندانوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ یاد رکھو اے محمد، اگر عورت چاہتے ہو تو عرب کی سب سے حسینہ سے آپ کی شادی کرا دیں گے، اگر دولت چاہتے ہو تو عرب کی ساری دولت سمیٹ کر آپ کی قدموں میں نچھاور کر دیں گے، اگر حکومت چاہتے ہو تو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور پوچھا کہ اب تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا، ہاں میری بات ختم ہو گئی۔ آفر دینے کے لیے آیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری بات سنو ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دیے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچ گئے، فإن اعرضوا فقل انذرتکم مثل صاعقة عاد وثمود۔ اگر یہ لوگ اعراض کرنے لگے تو ان کو
اس عذاب کی دھمکی دے دو جس عذاب کا لقمہ قوم عاد بنی، جس عذاب کا لقمہ قوم سمود بنی، جس عذاب کا لقمہ پچھلی سابقہ امتیں ہوئیں، اس عذاب کی دھمکی دے دو۔ یہ سننا تھا کہ عتبہ بن ابی ربیعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے بس بس۔ دو طرح کے فتنے آئیں گے حضرات، ترہیب کا بھی فتنہ آئے گا، ترغیب کا بھی فتنہ آئے گا، لیکن آپ کو دونوں فتنوں کو فیس کرتے ہوئے، دونوں فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو اپنے دین اسلام پر ڈٹ جانا چاہیے۔ اور ان دو فتنوں کے ذریعے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو اپنے ایمان کی چمک کے سامنے سونے کی چمک کو نہ دیکھو، اپنے عقیدے کی طاقت اور قوت کے سامنے دنیا کی کسی طاقت اور قوت کو نہ دیکھو، اپنے اعمال کی لذت کے سامنے دنیا کی کوئی لذت کو نہ دیکھو۔ اگر آپ اس کا مقابلہ کر لے جائیں تو یاد رکھو ایسا بندہ ہی اصل میں مرد مجاہد ہے، ایسا بندہ ہی حقیقت میں جہادی بندہ ہے، ایسا بندہ ہی حقیقت میں رب العالمین کا محبوب ترین بندہ ہے۔ حضرات اب آئیں یہ جانتے ہیں کہ ہم استقامت کیسے اختیار کریں، دین پر کیسے ثابت قدم رہیں، دین پر کیسے ڈٹ جائیں، کیسے روزانہ نماز کی پابندی کریں۔ تین بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تین اسباب۔ سب سے پہلا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہم دین سے جڑ کر رہیں، اسلام سے جڑ کر رہیں، اور دین سے جڑنے اور اسلام سے جڑنے کا مطلب قرآن مجید سے تعلقات پیدا کریں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑیں، اور قرآن و حدیث سے جوڑنے کا مطلب علماء سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، علماء کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے حضرات کہ جو کالج میں پڑھنے والا طبقہ ہے، نوجوان طبقہ خصوصاً، یا کمپنیوں میں جاب کرنے والا طبقہ ہے، علماء سے بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے، علماء سے صحبتوں سے برات کا اظہار کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنوں میں وہ گرفتار ہو رہا ہے۔ تو حضرات بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو علم دین سے جوڑنے کی، اسلامی تربیت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں سارے جزیرہ عرب کو تمام بدعات و خرافات اور شرکیات سے پاک کیا تھا، لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہی جزیرہ عرب فتنہ ارتداد کا شکار ہو گیا۔ ہر طرف سے فتنہ ارتداد کی خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلہ اسلام سے پھر گیا، فلاں قبیلے والے اسلام سے روگردانی اختیار کر گئے، کہ فلاں قبیلے والے کافر ہو گئے۔ ہر طرف سے، ہر چہار جانب سے یہ فتنوں کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہونے لگی، لیکن اس وقت میں بھی 3 شہر ایسے تھے جو کہ اس فتنے سے بچے ہوئے تھے، فتنہ ارتداد سے۔ وہ 3 شہر کون سے تھے؟ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ اور شہر طائف۔ یہ 3 شہر ایسے تھے جو فتنوں سے محفوظ تھے، فتنہ ارتداد سے محفوظ تھے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شہر کے باسی تھے، یہاں کے جو بسنے والے تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں، آپ کی صحبت میں انہوں نے لمبا عرصہ گزارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ مجلس اور برخاست تھی، سفر و حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ایک اپنی زندگی کا طویل حصہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، جس کی وجہ سے فتنہ ارتداد، جس کی شکار بہت سارے قومیں قبیلے ہو گئی تھی، یہ 3 شہر اس فتنے سے محفوظ رہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے حضرات، اپنے آپ کو علم سے جوڑنے کی کوشش کرے، علماء سے جوڑنے کی کوشش کرے، اسلامی تربیت سے جوڑنے کی کوشش کرے، صبح و شام کے جو مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑے، خطبات جمعات سے اپنے آپ کو جوڑے، اور مختلف مناسبتوں سے جو اسلامی پروگرام ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اس طرح آپ دین پر استقامت اختیار کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی سبب۔ دوسرا سبب، قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، اور صرف سرسری تلاوت نہیں بلکہ غور کے ساتھ
تدبر کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ و معنی پر غور کرتے ہوئے آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کے دل کو کیسے استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ جو بھی ہم آپ پر قصے بیان کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائیں، آپ کے دل کو ہم جما دیں۔ اب غور کریں، قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا، کئی سوروں میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال اور آپ کی دعوتی مشن اور آپ کے قوم قبیلے اور آپ نے جو دعوت لے کر اٹھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صورتوں میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایسا کیوں؟ بار بار تکرار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے کھینچے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے، کفار کے جب طعنے سہتے تھے، مشرکین کی طرف سے جو آپ کو الزامات کی بوچھار سننے کو دیکھنے کو ملتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑے دل کے لیے رنجیدہ ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پست ہمت ہوتے تھے، اور فوراً اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل کرتا تھا، جس کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جوان حوصلہ لے کر، بلند حوصلہ لے کر، بلند ہمتی لے کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی مشن کو آگے بڑھاتے تھے۔ تو یہ واقعہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو یہی قرآن مجید آپ کے دل کو ثابت قدمی کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ دوسرا بنیادی نقطہ۔ تیسری بات، قرآن مجید نے ہم کو یہ طریقہ بھی سکھلایا ہے کہ اگر ہم فتنوں کا شکار ہو جائیں تو فتنوں سے بچنے کے لیے رب العالمین سے دعائیں مانگے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، جب تو نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو پھر کجروی اور ٹیڑھے پن کی طرف مجھے مائل نہ کر، میرے دل کو گمراہی کی طرف نہ ڈھکیل، مجھے دین پر ثابت قدمی کی دولت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، تو بڑا نوازنے والا ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے انہی دعاؤں میں سے بھی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، ویا مصرف القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو اپنے بندگی کی طرف پھیر دے۔ تو دعاؤں کا سہارا لینا نہ بھولے۔ حضرات، جب آپ زندگی میں استقامت اختیار کرتے ہیں، بندگی پر آپ ڈٹ جاتے ہیں، تو دو نازک گھڑیوں میں اللہ رب العالمین آپ کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ وہ کون سی دو نازک گھڑیاں ہیں؟ زندگی اور موت کی دو نازک ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جہاں انسان کو بہت زیادہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بندہ پچھلی زندگی میں استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ دو انتہائی کٹھن گھڑیاں اور نازک گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین بندے کو استقامت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ایک موت کی وقت کی گھڑی ہے۔ موت کی وقت کی گھڑی انتہائی نازک اور کٹھن گھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت میں بندے کو استقامت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ جیسا ہوگا انجام ویسے ہی ہوگا، خاتمہ اچھا ہوا تو انجام اچھا ہوگا، خاتمہ برا ہوا تو انجام بھی برا ہوگا۔ اور شیطان اس نقطے کو بڑی باریکی سے سمجھتا ہے، شیطان اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اسی لیے شیطانی جتنے وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی ہٹ کندے ہوتے ہیں، شیطانی طاقتیں ہوتے ہیں، اسی مرحلے میں انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے زیادہ کوششیں کرتی ہیں۔
شیطان کی سب سے زیادہ طاقتیں جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے لگ جاتی ہیں وہ زندگی کا یہی نازک مرحلہ ہوتا ہے. یہ زندگی کی سب سے نازک گھڑی یہی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ میت سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ شیطانوں کو دیکھتا ہے، وہ غیب کی باتوں کو دیکھتا ہے، وہ غیب کی آوازوں کو سنتا ہے. میت کے آزو بازو بیٹھنے والے کچھ نہیں دیکھتے، لیکن میت سب کچھ دیکھتا رہتا ہے. اور ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اس کو استقامت اختیار فرما دیتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کی زبان سے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نکل گیا، سمجھو کہ ایسے بندے کی جنت پکی ہو گئی. اگر یہ بندہ اپنی پچھلی والی زندگی میں استقامت اختیار کرے گا تو زندگی کی اس نازک گھڑی میں اللہ رب العالمین اس کو استقامت کی توفیق دے گا. زندگی کی دوسری نازک گھڑی، جب میت کو قبر میں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، رشتہ دار دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. اگر بندہ اپنی پچھلی زندگی میں عبادتوں پر استقامت کرنے والا ہوتا ہے تو اس دم وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے حوصلے کے مطابق فرشتوں کے سوالات کے جوابات بڑی ہمت اور حوصلگی کے ساتھ دیتا ہے. کیا جوابات دیتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. زندگی کی یہ نازک گھڑیاں اس بندے کو اس گھڑیوں میں استقامت نصیب ہوتی ہے جو پچھلی زندگی میں استقامت اختیار کرتا ہے. اور یہی تفسیر ہے اس آیت کی، جو آیت کہ اللہ رب العالمین نے فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ رب العالمین ایمان لانے والے کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے دنیاوی زندگی میں بھی استقامت دیتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی استقامت دیتے ہیں. تو بہت ضرورت ہے حضرات، جو زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تقارب زمانہ ہے، قیامت کے قریب والا زمانہ ہے. ہر نئے سورج کے ساتھ نیا فتنہ رونما ہو رہا ہے. ہر گھنٹہ ایک نئی خبریں، نئی نیوز ملنے کو ملتی ہے دین کے حوالے سے. تو ایسے مرحلے میں اور ایسے زمانے میں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے، آپ فیس کرتے ہوئے دین اسلام پر ڈٹ جائیں گے، اس کی تعلیمات پر ڈٹ جائیں گے، عمل صالح پر ڈٹ جائیں گے. بس انہی چند کلمات کے ذریعے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے میں دعا کھنا ہوں، بار الہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ زندگی کے ہر فتنے میں ہمیں مقابلہ کرنے اور اس فتنے کا پر انداز میں مقابلہ کرنے، فیس کرنے اور بندگی پر ڈٹ جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بار الہ جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں تو آخری دم میں لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر جاری و ساری ہو اور اخروی تمام عذابات سے ہماری حفاظت ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.